اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک وسلموا تسلیما۔ پچھلے سبق میں ہم نے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران اور آیت نمبر 95 تک پڑھ لیا تھا۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّا بے شک اولا پہلا بیتن گھر وضع مقرر کیا گیا للناس لوگوں کے لیے للذی جو بے بکہ تھا مکہ میں مبارکن برکت والا وہدن اور ہدایت للعالمین تمام جہانوں کے لیے۔ پیچھے کیا بات ہو رہی تھی کہ وہ جو اہل کتاب تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات بات میں کٹھوجتیاں کرتے تھے۔ کبھی وہ کہتے کہ اس میں جی یہ کیسا دین ہے، اس میں تو وہ چیزیں حلال ہیں جو دین ابراہیمی میں جو ہے وہ حرام تھیں، تو وہ اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کیسا رسول ہے کہ جس نے خود اپنا قبلہ جو ہے وہ علیحدہ سے بنا لیا ہے، جبکہ پہلے جو انبیاء گزرے ہیں ان سب کا قبلہ ایک ہی تھا اور وہ بیت المقدس تھا، جو کہ آج کل مسجد اقصیٰ ہے۔ وہ بیت المقدس تمام انبیاء کا وہ قبلہ تھا۔ تو یہ کیسا رسول ہے کہ اس نے اپنا الگ سے قبلہ بنا لیا ہے، یعنی کہ خانہ کعبہ۔ تو اس چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو جواب دے رہے ہیں، اور مکہ مکرمہ کو اس کے قدیم نام سے، یعنی جو پہلے کہتے ہیں کہ اس کا نام بکہ تھا، تو اللہ تعالیٰ اسی نام سے پکار رہے ہیں۔ ممکن ہے کہ توریت میں اور انجیل میں اس کا نام بکہ ہو، اور کہتے ہیں کہ اس کا نام بکہ اس لیے بھی تھا کہ بکہ کا مطلب ہے ہجوم، یعنی ازدحام، زیادہ لوگوں کا جمع ہونا۔ تو یہاں پر لوگ چونکہ بہت زیادہ جمع ہو کر وہ اللہ کے گھر کا طواف کیا کرتے تھے، تو اس وجہ سے اس کا نام بکہ تھا، جو بعد میں جو ہے وہ یعنی جو دور گزرتا گیا تو پھر وہ مکہ ہو گیا۔ مکہ آج ہم کہتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے نام کو بکہ، جو قدیمی نام تھا نا، اس سے ان کو بتایا کہ دیکھو سب سے جو پہلا اس دنیا میں گھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے بنایا گیا، اس کی عبادت کے لیے بنایا گیا، وہ یہی مکہ میں ہے، جو مکہ مکرمہ میں جو خانہ کعبہ ہے۔ اور مسجد اقصیٰ جو ہے وہ تو بہت بعد میں جو ہے وہ بنائی گئی تھی نا، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو سمجھا رہے ہیں۔ اور اس کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کو سب سے پہلے جناب آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ پھر اس کے بعد جب یعنی آہستہ آہستہ اس کی حالت خراب ہوتی چلی گئی، اور پھر طوفان نوح کے بعد جو ہے وہ بالکل ہی یعنی کہتے ہیں کہ ختم ہو گیا، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اور جناب اسماعیل علیہ السلام کو دوبارہ اس کو تعمیر کرنے کے لیے حکم دیا تھا، اور پھر باقاعدہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے آ کر اس کا وہ گھر کی یعنی دیواروں کی جگہ بھی بتائی تھی کہ یہاں پر اتنی جگہ پر یہ خانہ کعبہ بنایا جائے گا۔ تو یوں اللہ تعالیٰ ان کو اس بات کی تصدیق کروا رہے ہیں کہ دیکھو تم کیوں جھوٹ پر جھوٹ بولے جا رہے ہو۔ یہ سب لوگوں کے لیے اور ہدایت ہے اس میں کہ بے شک جو وہاں پر جاتا ہے تو اس کو ہدایت ضرور نصیب ہوتی ہے۔ اب یہ اس پر ہے کہ وہ اس ہدایت کو وہاں سے لے کر آتا ہے، یا پھر وہ اس ہدایت کو وہیں پر چھوڑ کر آ جاتا ہے۔ وہاں پر اللہ تعالیٰ آپ سب کو لے کے جائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار وہاں پر لے کے جائیں۔ جب ہم وہاں پر ہوتے ہیں نا تو پھر ہمیں کوئی وہ دنیا کا خیال نہیں ہوتا، کوئی یعنی کسی سے وہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں دشمنی، کوئی کینہ، کوئی اس طرح سے وہ کچھ نہیں ہوتا۔ صرف اور صرف ہمارے سامنے ہمارا رب ہوتا ہے، اور وہ جگہ وہاں پر ہمیں وہ سارا ہم پرانے تصور میں چلے جاتے ہیں کہ کس طرح سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بنایا ہوگا، کس طرح سے جناب حاجرہ علیہ السلام نے یہاں پر چکر لگائے ہوں گے، اور پھر کس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر آ کر تبلیغ کیا کرتے تھے دین کی، اسلام کی، اور جو لوگ تھے مشرکین مکہ تھے وہ ان کو کس طرح سے تنگ کیا کرتے ہوں گے۔ وہ سارا جو منظر ہے وہ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے،
اور بس وہیں پر اللہ تعالیٰ اپنے قریب کر لیتے ہیں اپنے بندے کو، تو وہ ہدایت تو ضرور ملتی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس ہدایت کو پھر وہاں سے ساتھ کوئی لے کر آتا ہے، اور وہ ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو گنہگار ہم جیسے، وہ وہیں پر اس ہدایت کو چھوڑ کر آ جاتے ہیں، اور یہاں پر آ کر پھر ویسے کہ ویسے ہی اپنی زندگیاں جو ہے وہ گزارنے لگتے ہیں، ان میں کوئی بدلاؤ بھی نہیں آتا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت ہے، بشرط یہ کہ اس ہدایت کو کوئی لینا چاہے۔ آگے اللہ کہتے ہیں فی ہے، اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات کھلی واضح، مقام ابراہیم ہے، ومن اور جو داخل ہوا اس میں، کانا ہو گیا آمنن امن میں آ گیا، یعنی ولی اللہ اور اللہ کے لیے، اللہ پر الناس سے لوگ، حج البیت خانہ کعبہ کا حج کرنا، من استطاع جو قدرت رکھتا ہو، الیہ اس کی طرف، سبیلا راہ، ومن اور جو جس کفارہ کفر کیا، فإن تو بے شک اللہ غنی بے نیاز ہے تم سے، اللہ غنی ہے، اس کو کسی قسم کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے کہ تم اس کے گھر کا طواف کرو، ان سے العالمین جہان والے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس میں بڑی واضح اور کھلی روشن نشانیاں ہیں، جیسے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ مقام ابراہیم یعنی وہ جگہ جہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے پائے مبارک لگے ہوئے ہیں، اور وہ جگہ بھی کہ جہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں آ جاتا ہے، یعنی امن مل جاتا ہے اس کو، وہاں پر کوئی دشمنیاں جو ہے وہ کرنے کا حق نہیں ہے کہ وہاں پر جا کر لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کو تنگ کریں، یہاں تک کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کسی کیڑے مکوڑے کو بھی جان بوجھ کر مار نہیں سکتے، شکار وہاں پر منع ہے۔ تو ظاہر ہے انسان کی جان تو سب سے زیادہ قیمتی ہے نا، اور سب سے زیادہ حرمت ہے انسان کی جان کو، تو اللہ کہتے ہیں جو اس گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا، اور جس نے کفر کیا اب کیا، جو کافر ہے نہیں، یعنی ان کو منع کیا جا رہا ہے کہ جو کافر ہیں بالکل بھی نہیں، ان کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا نا کہ کوئی بھی کافر یعنی مشرک جو ہے وہ مکہ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے کہ جس نے حج کو کوئی اہمیت ہی نہ دی، اللہ کہتے ہیں کہ یہ اس پر فرض ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو، جو جس کے پاس اتنا پیسہ ہو۔ استطاعت سے مراد کچھ علماء کرام یہ لیتے ہیں کہ اگر حج کا مہینہ آ چکا ہے اور آپ کے پاس اتنی رقم موجود ہے کہ آپ اس سے حج باخریت کر کے واپس آ سکتے ہیں، اور اپنے گھر والوں کے لیے خرچہ وغیرہ بھی دے کر جا سکتے ہیں، اتنی رقم اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ سمجھیے کہ آپ پر حج واجب ہے۔ اگر اب آپ حج نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے، اور اللہ اس گناہ کو کافر کہہ رہا ہے، یعنی وہ جو نہیں کرے گا نا، تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، اس نے اللہ کی آیات کا کفر کر دیا، انکار کر دیا۔ اور یہ فقہی جو مسائل ہوتے ہیں یہ فقہی کتابوں میں بہت تفصیلات کے ساتھ جو ہے وہ ملتے ہیں، تو وہ اس میں پتہ چلتا ہے کہ کس طرح یعنی استطاعت کس کو کہتے ہیں، کہ جس پر جانے کی جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کو ضرور کرے، حج اس پر واجب ہو چکا ہے، اب اگر وہ حج نہیں کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔ حج کی جو فقہی احکام ہیں وہ فقہی کتابوں میں بہت ہی تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں کہ اس میں استطاعت سے اللہ تعالیٰ کیا مراد لے رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جو اکثر یہ رواج پڑ گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کی بیٹیاں جو ہوں وہ تو پھر ان کی شادیاں کر کے ہی حج کو جائے تو بہتر ہے، یعنی اپنی بیٹیوں کے حج ان کی شادیوں سے فراغت پا کر اس کو حج پر جانا چاہیے، چاہے اس کے پاس چاہے بہت سارا پیسہ بھی ہو۔ تو ایسا نہیں ہے، بیٹیاں اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، بیٹیاں اور بیٹے آپ کے حج پر جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اور آج کل تو ویسے بھی اللہ کا شکر ہے کہ بچے جو ہیں وہ گھر میں رہ سکتے ہیں، کوئی بڑا بزرگ ان کے پاس رہ سکتا ہے، تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس کے پاس بھی اتنا پیسہ موجود ہے تو وہ ضرور حج پر جائے، اور اگر وہ نہیں جائے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔
تو اللہ کہتے ہیں کہ جس نے کفر کیا تو وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ تم یہاں کر طواف کرو، حج کرو، سجدے کرو، اللہ کو کیا ہے اس کی ضرورت، بلکہ اللہ تو تمہارے اندر تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ہدایت پا جاؤ، وہاں پر جا کر اپنے اندر کے کینوں کو تم جڑ سے اکھاڑ پھینکو۔ جو ہمارے اندر بغض، کینہ، حسد موجود ہوتا ہے نا، وہ وہاں پر جا کر ختم ہو جاتا ہے۔ اور اگر وہ پوری زندگی پھر ہمارے اندر سے ختم رہے تو پھر تو یہ ہے کہ ہم نے حج کے مقصد کو پا لیا، ہم نے وہ ہدایت پا لی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حج پر جو آتا ہے وہ اس کو ہدایت ملتی ہے ضرور۔ لیکن اگر ہم نے وہاں پر تو بس وہ اچھے سے سارا کچھ کیا، تمام جو ارکان تھے وہ بخوبی انجام دیے، اور پھر بس ہم واپس آئے تو ویسے کہ ویسے ہی تھے ہم نے کوئی بھی برا کام نہیں چھوڑا، ہم نے کوئی بھی اچھا، یہاں تک کہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، یعنی کچھ میں معذرت کے ساتھ کہہ رہی ہوں، اگر کسی کو برا لگے تو میں پہلے ہی معافی چاہتی ہوں کہ کچھ حجاج کرام ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی بعد میں آ کے 5 وقت کی نماز بھی وہ نہیں پڑھتے، یعنی ان کی نماز بھی قائم نہیں ہو پاتی، وہ حج جو ہے وہ ان کی نماز کو بھی قائم نہیں کروا سکتا۔ تو ایسا حج جو ہے وہ پھر فضول ہے، اس کی کوئی دین میں کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی اس کا وہ نہیں ہے کہ ثواب ہو، یا پھر اس طرح سے نہ ہی اس سے کوئی ہدایت ہم نے حاصل کی۔ تو وہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ تو بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے، اللہ کو کسی کی بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ اچھا، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں پہ نا کوئی تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے۔ اگر آپ یوں پوری عبارت میں دیکھیں گے نا تو آپ کو یہ واضح بات نظر آئے گی کہ اس میں نشانیاں ہیں کھلی ہوئی مقام ابراہیم، اور جو کوئی داخل ہوا اس میں وہ امن میں آ گیا، اور اللہ کے لیے لوگوں پر خانہ کعبہ کا حج کرنا جو استطاعت قدرت رکھتا ہو، یعنی اللہ کی طرف جانے کی، اس گھر کی طرف جانے کی، تو اس پر یہ فرض ہے۔ اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ یہ پوری بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن جب ہم نیچے اس میں دیکھتے ہیں تو اس میں صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں، جیسے کہ مقام ابراہیم علیہ السلام، اور جو بھی اس میں داخل ہو جاتا ہے امن میں، اور جس نے کفر کیا تو وہ جان لے کہ اللہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں میں سے۔ اس میں سے یہ تھوڑی سی ہوئی ہے مسٹیک کہ یہاں پر جو تھا نا کہ اللہ نے لوگوں پر یہ حج واجب کیا ہے خانہ کعبہ کا، جو استطاعت رکھتا ہو اس کی طرف جانے کی، یہ اس میں سے ایک لائن جو ہے وہ نہیں ہے۔ ہو جاتا ہے، بے شک ہم سب انسان ہیں، اور خطا تو وہ ہم کرتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ جس کمپنی نے بھی اس کو یہ اس طرح سے کیا ہے تو ممکن ہے کہ ان تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ اس کو تھوڑا ٹھیک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی غلطیاں سدھارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان سے غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن اشرف المخلوقات وہی ہے جو اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہے، جو اپنی غلطیوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے، جو اپنی خطاؤں کو پیچھے چھوڑنے کی ہمت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہی اشرف المخلوقات بنتا ہے۔ اس سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کل یا اہل الکتاب، کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لیما کیوں تکفرون تم انکار کرتے ہو بے آیات آیتوں کی، اللہ کی، واللہ اور اللہ شہید گواہ ہے، اللہ پر ما تعملون تم کرتے ہو۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے مخاطب ہو رہے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان اہل کتاب سے کہہ دیجئے کہ تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو۔ دیکھیے بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ جب اس طرح سے میں پڑھتی ہوں نا تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ان لوگوں سے جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ تم کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو، تو کیا کل قیامت کے دن ہم چھوٹ جائیں گے؟ کیا آج ہم جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ کی کتاب کا انکار نہیں کر رہے؟ جو کچھ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کیا ہم اس ساری کی ساری کتاب پر عمل پیرا ہیں؟ نہیں ہیں، بالکل بھی نہیں ہیں۔
ہم قرآن پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ کم کو تولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن پھر بھی کم تولا جاتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن پھر بھی ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جو سود کھائے گا اس کی اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے، لیکن پھر بھی ہمارے معاشرے میں سود عام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو کسی مسلمان بھائی کا حق مت کھاؤ، لیکن ہم کھلے عام سرے عام ایک دوسرے کا حق کھائے جا رہے ہیں۔ تو جو برائیاں اس میں موجود ہیں وہ سرے عام ہو رہی ہیں، لیکن ان سے کسی کو کوئی بھی سروکار ہی نہیں ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے پچھلے ہی دنوں دیکھا ہوگا کہ انڈیا سے، ہندوستان سے ایک بہت بڑے مذہبی اسکالر جو ہیں وہ آئے ہیں پاکستان میں، ذاکر نائک صاحب۔ تو ان سے ایک لڑکی جو ہے وہ ایک ایسا سوال کرتی ہے کہ جو یعنی اتنے بڑے مجمع میں کوئی مرد بھی شاید وہ ہمت نہیں کرتا، لیکن وہ عورت ہو کر ہم سب کو اس کو داد دینی چاہیے کہ وہ معاشرے کی برائیاں ان کو بتاتی ہے کہ جب ہم مسلمان ہیں، ہم خود کو مسلمان تصور کرتے ہیں، ہم خود کو مسلمان دوسروں کے سامنے مشہور کرتے ہیں، تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہمارے اندر یہ ساری برائیاں پائی جاتی ہیں جو کہ قوم لوط میں تھی، جو کہ قوم عاد و سمود میں تھی؟ تو ایسا کیوں ہے؟ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ اس کے سوال کا جو ہے وہ مذاق بنا دیتے ہیں۔ وہ بجائے اس کے کہ علماء اکرام کو کہتے کہ یہ لوگ اس کے جو ہیں وہ ان لوگوں کی وجہ سے یعنی یہ سب ہے، اگر یہ صحیح دین لوگوں تک پہنچائیں، اگر یہ صحیح باتیں لوگوں کو پہنچائیں اور اپنے فائدے کا کم سوچیں، تو پھر معاشرہ بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ لیکن نہیں، وہ تو کوئی بھی اس طرح کی بات نہیں کرتے، بس وہ ہر وقت فرقہ بازی میں لگے رہتے ہیں کہ تفرقہ ہی پڑتا رہے۔ اس جو مسلمان امت ہے نا، جو اسلامی امت ہے، اس میں بس تفرقہ ہی رہے، اور وہ کسی کو جوڑنے کی تو کوشش ہی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے اس عورت کے، اس لڑکی کے جو سوال ہے اس کو مذاق میں ٹال دیا کہ بھائی جی ہم بھی بغیر کسی کے وجہ کے گھر سے نہیں نکلتے، تو آپ لوگ نکلتے ہیں، تو اس طرح سے بڑا ہی مجھے عجیب لگا۔ اس پر بہت سارے لوگوں نے بات بھی کی، لیکن پھر بھی افسوس کہ انہوں نے کوئی اس پر رد عمل ظاہر نہیں کیا، کوئی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھائی میں اس سے معافی چاہتا ہوں، اس وقت مجھے پتہ نہیں چلا، یا کچھ اس طرح سے کوئی ان کا ایسا بیان نہیں آیا۔ تو یوں دیکھیے کہ یوں اس طرح سے یعنی وہ لوگوں کے دلوں کی دھڑکن آج بنے ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک بہترین رہنما ہے، لیکن اب آپ ان کا یہ ایٹیٹیوڈ دیکھیے کیا ہے یہ سب۔ تو اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے میرے رسول، ان اہل کتاب سے یہ کہہ دیجئے، اور گویا قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بھی یہی سوال کریں گے کہ کیوں تم اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہو؟ کیوں اللہ کی آیات کا انکار کر کر کے آ گئے ہو میرے پاس؟ جبکہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ گواہ ہے تمہارے ساتھ، دو فرشتے جو اللہ نے ہمارے ساتھ گواہی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، تیسرا خود اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں خود تمہاری ہر ایک چیز کا گواہ ہوں۔ تم چاہے جتنے بھی مجھ سے چھپ جاؤ، لیکن مجھ سے تم چھپ نہیں سکتے۔ تو بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ سب سے بڑے ہمارے گواہ ہیں، ہماری ہر بات کو وہ جانتے ہیں۔ تو یہ بات ہم سے بھی تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں گے نا کہ اے رسول اپنی اس امت سے کہہ دیجئے کہ کیوں میری آیات کا انکار کر کر کے آ رہے ہو، جبکہ جو کچھ بھی تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا، مگر افسوس کہ تم نے ذرا بھی میرا لحاظ نہیں کیا۔ یہ ہم سے بھی کل کو سوال ہوگا۔ خدا کے لیے آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہی سنبھل جائیے۔ اس وقت پھر اللہ کے سامنے کوئی جواب نہیں ہوگا ہمارے پاس دینے کے لیے۔ آگے اللہ کہتے ہیں کل کہہ دیجئے یا اہل الکتاب، اہل کتاب، لما تصدونا، کیوں روکتے ہو، ان سے سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، من جو آمنا ایمان لائے، تبغونہا تم ڈھونڈتے ہو اس کے، عواجن کجی، یعنی ٹیڑھا پن تم نکالنا چاہتے ہو اللہ کے راستے میں سے، وانتم اور تم خود، شہداؤ
بہت یعنی گواہ ہو تم خود، وما اور نہیں اللہ بے غافل بے خبر، اما سے جو تعملون تم کرتے ہو۔ وہ بات کر کے اللہ تعالیٰ پھر ایک اور ٹھوس ثبوت کے ساتھ ان سے یہ بات کر رہے ہیں کہ کہہ دیجئے اے کتاب والو، تم کیوں روکتے ہو اللہ کے راستے سے اس کو جو ایمان لے آتا ہے، یعنی جو مومن ہو گیا، جو ایمان لے آیا، تو تم کیوں اس کو اس طرح کی باتیں کر کے کہ اس کا قبلہ جو ہے وہ اور ہے اور یہ دین ابراہیمی پر نہیں ہے، کیوں اس رسول سے لوگوں کو دور کرنا چاہتے ہو؟ تم اس میں کجی پیدا کرنا چاہتے ہو، کجی یعنی ٹیڑھا پن، تم اس میں ٹیڑھا کوئی اور راستہ نکالنا چاہتے ہو دین اسلام میں جو بالکل سیدھا راستہ ہے، تم اس کو دوسری طرف لے جانا چاہتے ہو، کفر کی جانب لے جانا چاہتے ہو، اور اللہ بالکل بھی غافل نہیں ہے، بالکل بھی بے خبر نہیں ہے اللہ اس سے جو تم کر رہے ہو۔ یعنی تمہارے پاس تو کتاب پہلے آ چکی نا، بائبل تمہارے پاس موجود ہے، انجیل تمہارے پاس موجود ہے، تم اس کو پڑھ چکے ہو، اس میں اللہ کی واضح آیتیں جو ہیں، واضح روشن نشانیاں موجود ہیں، تو پھر تم کیوں سب سے پہلے اس نبی کا انکار کر رہے ہو، اس قبلے کا انکار کر رہے ہو، حالانکہ تم سب جانتے ہو، تم خود گواہ ہو، اس لیے اللہ کہتے ہیں گواہ ہو کہ تم نے کتاب میں پڑھا ہوا ہے۔ تو اللہ ہم سے بھی کہیں گے کہ تم نے تو میرے قرآن کو پڑھا تھا پورے کا پورا، تم نے اس کو رٹے لگائے ہوئے تھے، تم جانتے تھے میں اس میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر بھی تم نے میری بات نہیں مانی، پھر بھی تم نے مجھے کوئی اہمیت نہیں دی، پھر بھی تم نے نہیں سوچا کہ کل کو میں اپنے رب کے سامنے جا کے کیا جواب دوں گا یا کیا جواب دوں گی۔ ذرا برابر بھی تمہیں اس بات کا خیال نہیں آیا کہ جو کچھ بھی میں کر رہا ہوں اسے اللہ بے خبر نہیں ہے۔ اہل کتاب سے یہ بات کر کے اللہ تعالیٰ اب اہل ایمان کی طرف مخاطب ہو رہے ہیں کہ یا ایہا الذین، اے وہ لوگ کہ جو امنو ایمان لائے ہو، ان اگر تطیعو تم کہا مانو گے، فریقاً ایک گروہ من سے، الذین وہ لوگ جو اوت الکتابہ ان کو کتاب دی گئی ہے، یردوکم وہ پھیر دیں گے تمہیں بعد میں ایمانکم تمہارے ایمان سے، کافرین حالت کفر کی جانب۔ اللہ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں میرے جو ایمان لے آئے ہو، جو مومن بندے ہو میرے، اگر تم ان اہل کتاب کے کسی گروہ کی بات مان لو گے تو یہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کفر کی حالت میں لوٹا کر لے جائیں گے۔ یعنی اگر تم شک میں پڑ جاؤ گے نا اپنے دین کے اور ان لوگوں کی باتیں مانو گے، ان کی سنو گے، تو یہ تم کو تمہارے ایمان کے بعد پھر کافر بنا دیں گے اور تم واپس اسی حالت میں، کفر کی حالت میں ہی لوٹ جاؤ گے۔ یعنی اپنے دین کا خیال رکھو۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ جو سنی سنائی بات ہوتی ہے نا وہ کوئی اتنی ٹھوس حقیقت نہیں رکھتی ہے۔ ہم نے ایک بات کسی سے سنی، پھر ہم نے دوسرے سے کسی اور طرح کی بات سنی، تو ہمارے دل میں شک پیدا ہو گیا کہ اب پتہ نہیں اس طرح کی یہ بات ٹھیک ہے یا وہ ٹھیک ہے۔ لیکن جو بات ہم نے حتمی طور پر لی ہوتی ہے، جو ہم نے قرآن و سنت سے پڑھ کر اس کو ہم نے لیا ہوتا ہے نا، پھر وہ بات ہمارے اندر ایک مضبوط دلیل پیدا کرتی ہے کہ نہیں نہیں، اس کی بھی بات اس طرح سے نہیں ٹھیک، اس کی بھی بات اس طرح سے نہیں ٹھیک، جو میں نے قرآن و سنت سے لیا ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارے اندر ایک روشنی پیدا کرتی ہے۔ جو حقیقت ہوتی ہے نا، جو سچ ہوتا ہے وہ روشن ہوتا ہے، اور جو باطل ہوتا ہے وہ اندھیرا ہوتا ہے، جہالت، کفر ہوتا ہے وہ۔ تو اس لیے آپ اپنے دین کو قرآن و سنت سے لیجئے، قرآن و حدیث سے لیجئے، قرآن و اہل بیت سے لیجئے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جاتے ہوئے یہی کہا تھا نا کہ میں تمہارے اندر دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان سے متمسک رہو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، یعنی تم کبھی بھی اپنا راستہ گم نہیں کرو گے، تم ہمیشہ صراط مستقیم پر رہو گے۔ تو اس دنیا میں اب آپ بتائیے کہ ہمیں کیا چاہیے، صراط مستقیم چاہیے یا پھر سنی سنائی باتیں چاہیے؟ ہمیں تو ظاہر ہے اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں، اگر ہم سچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کو ہم کہتے ہیں کہ ہم ان کے پیروکار ہیں، ہم اپنے رسول کی مانیں گے، تو پھر ہمیں اپنے رسول کی ہی ماننی چاہیے، ہمیں ادھر ادھر کی باتیں پھر نہیں سننی چاہیے۔
جب ہمارے رسول نے کہا کہ تم جب تک ان سے متمسک رہو گے نا تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، اور یہ دو چیزیں پھر حوض کوثر پر مجھ سے آ کر مل جائیں گی، تو اس کا مطلب کہ جو اس راستے پر چلے گا وہ بھی اپنے رسول سے جا کر ضرور حوض کوثر پر ملے گا، اور پھر ان سے وہ حوض کوثر کا جام ضرور پیے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو بس ہمیں سوچنا ہے، ہمیں اس قرآن میں غور و فکر کرنا ہے، ہمیں یوں ہی ان آیتوں کو پڑھ کر نہیں گزر جانا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بحق محمد و آل محمد ہمیں اس راستے پر چلا دیں جو ہمارے رب کا پسندیدہ رستہ ہے۔ بس یہی دعا ہمیں ہر لحظہ کرنی ہے کہ یا اللہ ہم اس راستے پر چلنا چاہتے ہیں جو آپ کو پسند ہے، جس راستے پر آپ اپنے بندوں کو چلتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنی خواہشات کے حوالے نہ کیجیے، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی شیطان مردود کے حوالے نہ کیجیے۔ اے میرے پالنے والے، ہم آپ سے صراط مستقیم کے خواستگار ہیں، تو ہم پر اپنا کرم اپنا فضل ہمیشہ بنائے رکھیو۔ اسی خوبصورت دعا کے ساتھ آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی دعاؤں میں ایک دوسرے کو یاد رکھیے، اور اس سبق کو پڑھنے کی، اس کو سننے کی، اس کو لکھنے کی، اس کو سمجھنے کی کوشش کیا کیجیے، صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر بھی کیا کیجیے تاکہ دوسروں کا بھی اس سے فائدہ ہو، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔